بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 رمضان المبارک سن ہجری 1441 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ نماز کے بعد قرآن پاک نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جس حکم کو بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ فرمایا تھا، خدا کی قسم اگر کسی نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا کہ نماز کو تو اہمیت دی اور زکوٰۃ کو ختم کرنے کی یا اس کے درجے اور مرتبے کو کم قرار دینے کی کوشش کی تو میں اس کی گردن اس کے سر سے جدا کر دوں گا۔ اس قدر سخت الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے تھے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے۔ جس طرح نماز کا تصور ہے ایسے ہی ہمارے ذہنوں میں زکوٰۃ کا تصور ہونا چاہیے۔ اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا فرض ہے۔ ایسے ہی اگر کسی سال ہم نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو زکوٰۃ ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ذمے باقی رہ جاتی ہے۔ پچھلی گزری ہوئی زندگی ہم غور کریں، اگر ہم نے اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو وہ زکوٰۃ ہمارے ذمے باقی ہے، قرض ہے، اس کو ادا کرنا یہ ہمارے ذمے ضروری ہے۔ چلیے قرآن پاک کی آیات میں ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے عموماً وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حضور کا کہنا مانو، امید ہے اللہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ کہیں یہ فرمایا اللہ کے گھروں کی تعمیر جو کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ایمان ہوتا ہے، وہی لوگ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ کہیں فرمایا وہ مومنین کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، جن کی صفات میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا جو لوگ نیک اعمال کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ملے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم۔ کہیں فرمایا اگر تم زکوٰۃ دو گے تو یہ ہمیں تم قرض حسنہ دو گے، اس قرض کو ہم آخرت میں لوٹائیں گے، اس کا اچھا بدلہ ہم تم کو عطا کریں گے اور دنیا میں بھی ہم تمہارے مال کو بڑھا دیں گے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو مال تم آگے بھیج دو گے تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، تم پاؤں گے اللہ کے پاس کی تمہیں بہتر شکل میں ملے گا اور اس کا بہت اجر تمہیں ملے گا۔ دنیا ہی کے بارے میں یہ فرمایا وما تقدموا وما آتیتم من زکاۃ، جو زکوٰۃ تم دو گے تریدون وجہ اللہ، اور اس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہوگا، فاولئک هم المضعفون،
تو ایسے ہی لوگ اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ کہیں یہ فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تمہیں گناہوں میں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تمہارے مال کو بڑھا دیں گے، اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ کہیں یہ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها، میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے، میں اس کو ان کے لیے لکھوں گا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ کہیں فرمایا میرے بندے وہ ہیں جب انہیں قامو ملے گا زمین پر وہ نماز کو بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہمارے نبی نے فرمایا مشکات شریف صفحہ نمبر 155 پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن روانہ کیا، فرمایا انہیں بتلا دینا فعالمہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم، اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی۔ مشکات شریف ہی میں روایت ہے حضور نے فرمایا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو زکوٰۃ ایسے مال کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ما خالت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، یہ بھی فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں لیتے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ مال جمع کر رکھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں خوشخبری سنا دیجئے انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سے ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں جو لوگ بخل کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ خوش نہ ہوں، یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ ان کے حق میں بڑا برا ہونے والا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی مال کو طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس مال کو اژدہا بنا دیا جائے گا، وہ اژدہا بن کر انہیں ڈسے گا۔ اس لیے اس فرض حکم کے سلسلے میں ہم سستی نہ کریں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے نماز میں رکعتوں کی تعداد ضروری ہے، روزے کی حدود ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے اسلام نے مکمل نظام پیش کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں۔ آج ایسا ہو گیا ہے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ زکوٰۃ لینے والوں کی ذمہ داری، ہم تو زبردستی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے کہ فرض ادا کرنے میں انسان جان پر آ کر باطل ناخواستہ دے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم بہت ذوق شوق کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو ان لوگوں تک لے جا کر پہنچائیں جو اس کے مستحقین ہیں۔ چند مسائل ذہن میں رہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ فرض ہے اس شخص پر اللہ نے جس کو صاحب نصاب بنایا ہے۔ صاحب نصاب کون کہلاتا ہے، انشاءاللہ کل اس کی تفصیلات آئیں گی۔ دوسرے یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ دینا فرض ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہر سال دینا ضروری ہے، ایک مرتبہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا، ہر سال زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر وہ مسلمان جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔